نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، علم مناظرہ کی کلاس اور اس حوالے سے بغیر کسی تمہید کے، وقت ضائع کیے بغیر، علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی صاحب کی علم المناظرہ جو چند صفحات پر مشتمل ہے، اس کے قواعد و ضوابط اور فوائد، تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ریکارڈ بنا لیں تاکہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کر، خاص طور پہ ہم جو اس میں ہماری مائیں بہنیں لیڈیز، وہ بھی یہ علم مناظرہ سے شوق رکھتی ہیں، تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ دین کی معلومات، یہ بھی علم ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے ضرورت کے تحت، اور چند لوگ ہوں ہر علاقے میں ہر علم سے شغف رکھنے والے۔ دوبارہ علامہ مولانا محمد فیض احمد اویسی صاحب مدد اللہ العالی کی کتاب سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ گھر بیٹھ کے سیکھنا چاہیں وہ سیکھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مقدمہ۔ اما بعد، دور حاضر میں مجادلہ کا نام مناظرہ سمجھا جا رہا ہے۔ فقیر اس فن کی قواعد عرض کرتا ہے تاکہ فن بدنام نہ ہو، کہ ایک تو ہے مناظرہ اور لوگوں نے اس کو مجادلہ بنا دیا، جھگڑا بنا دیا، ذرا سی بات پہ جھگڑا۔ یہ فرمایا کہ اس کی تعریف المناظرۃ علم یبحث فی عن الاحوال البحث الہدایہ المختاریہ۔ مناظرہ وہ علم ہے جس میں بحث کے احوال میں گفتگو کی جائے، اور موضوع اس کا یہ ہے، اس کا موضوع دلائل ہے، اس حیثیت سے کہ وہ غیر پر مدعا ثابت کرے، یعنی دوسرے پر دلیل سے ثابت کرے اور مسئلے کو حل کر دے، اور غرض اس کی یہ ہے کہ ذہن کو خطا فی الوصول الی المطلوب، کہ ذہن کو خطا سے بچانا اور مطلوب جو چاہتا ہے بندہ وہاں تک پہنچ جائے، یہ مناظرے کا غرض ہے۔ فائدہ۔ مناظرہ رشیدیہ میں علم مناظرہ کی تعریف یوں بیان کی ہے: توجہ الی مختصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، دو جھگڑنے والوں کا دو چیزوں کی نسبت میں ثواب کے اظہار کے لیے متوجہ ہونا، یہ علم مناظرہ اور اس کی تعریف۔ مثلاً ایک کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطائے خدا تعالیٰ علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسرا کہ نہیں، تو پہلی تعریف اس کے منافی نہیں، اس لیے کہ وہ مجمل ہے، یہ مفصل ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب دیا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو حضور کا جو نہیں کر رہا ہو، اگر اس لیے کر رہا ہو کہ حضور کا ذاتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا، تو اس معنوں میں۔ پھر فرمایا کہ اور مجادلہ کیا ہے؟ مجادلہ وہ جھگڑا جس میں اظہار ثواب نہ ہو، بلکہ صرف بالمقابل پر الزام مطلوب ہو۔ مثلا ایک کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اور اس پر احادیث آیات صحیح قائم کرتا ہے، اور آیات اور احادیث سے صحیح قائم کرتا ہے، تو یہ بالمقابل ان کے جواب میں کہہ دیتا ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یعنی پہلے غیب تھا، معلوم ہو گیا علم غیب نہیں رہا، اور میں یہ جھگڑا ہے، یہ مجادلہ ہے۔ اچھی خاصی چیز کو تم نے جو ہے بگاڑ کے رکھ دیا، اب جھگڑا چاہتے، تو فرمایا یہ جھگڑا ہے جو آج کل عموماً ہو رہا ہے۔ کہ 2009 1430 ہجری شروع ہوئی، محرم شریف کا بابرکت مہینہ، اور آج یہ حال ہے کہ ہر آدمی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، حق کی طرف نہیں جاتا۔ پھر فرمایا کہ مکابرہ کسے کہتے ہیں؟
مکابرہ وہ جھگڑا جس میں نہ اظہار ثواب ہو نہ الزام ہو، بلکہ قسم پر اپنی منمانی، اور بس جو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، اور میں یہ بھی مقابلہ مناظرہ نہیں ہے، یہ جھگڑا، گالیاں، الزام، یہ علم والوں کا کام تھوڑی۔ علم کا کام یہ ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، قرآن اور حدیث سے سنو، سمجھو، ابھی پتہ لگ جاتا ہے کتنے پانی میں۔ پھر آگے فرمایا، یہ ساری باتیں آپ لوگ پہلے بھی ایک دو دفعہ سن چکے ہو، لیکن اب آپ کو اس طرح یاد ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر فرمایا مدعی کسے کہتے ہیں، مدعی کون ہوتا ہے؟ من نصب نفسہ لإثبات الحکم، شریفیہ مناظرے کی جو کتاب ہے میں لکھا ہے مدعی وہ ہے جو خود کو حکم ثابت کرنے کے لیے پیش کرے، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، تو یہ جو ایسی بات کرے وہ مدعی ہے۔ اب بعض لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ مدعی کون ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ تو کس منہ سے مناظرہ کرنے آئے۔ یہ باتیں یاد کر لو، یہ کام آئیں گی، آپ کو پتہ لگ جائے آپ مدعی ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے میں مدعی ہوں، آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہو کہ بھائی تم کیسے، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، کہ جو اس بات کا حکم کرے اور حکم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے وہ مدعی ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مدعی علیہ سائل کون ہوتا ہے، سامنے والا کون ہوتا ہے، اس کی تعریف لکھی، من نصب نفسہ لنفیہ، جو انکار کرے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں اس کو، میں اس کا قائل نہیں ہوں، وہ مدعی علیہ سائل، معترض اور بالمقابل۔ بالمقابل تو دونوں ہی آپ نے سامنے ہوتے ہیں، لیکن یہ دوسرا نمبر پر، تو فرمایا بالمقابل وہ ہے جو خود کو اثبات الحکم کی نفی کے لیے پیش کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی، اگرچہ عطائی جو ہے عطائی کی نفی کرے اور خود کو پیش کرے کہ میں نہیں مانتا حضور کا علم غیب، تو فرمایا کہ وہ نفی کرنے والا مدعی علیہ سائل اور قسم بالمقابل، مدعی کے سامنے وہ ہے۔ تو یہ بھی بڑی، آج میں کئی جگہ میرے ساتھ ہوا کہ وہ مدعی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مدعی بنا رہا، وہیں سے میں نے اس کو ذلیل کیا، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تم مدعی ہو، تم الٹا مجھے مدعی بنا رہا۔ صحیح مدعی لے کوئی معنی بتانے والے تھے، مدعی لے یعنی ایک دوسرے کے سامنے جو ہوں گے ان کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ ایک مدعی ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا، یہ میں نے دعویٰ کیا نا، یہ میں مدعی ہوں۔ اب منکر جو ہیں وہ مسائل، ان کو سائل بھی کہتے ہیں، معترض بھی کہتے ہیں اور مدعی علیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا تو ہم سامنے والے کو 2 منٹ میں علمی طور سے اس کو ذلیل کر سکتے ہیں اور قائل کر سکتے ہیں۔ چلو ذلیل نہ کریں، ہمارا مقصد کسی کو وہ نہیں کہ ہم مگر یہ کہ اس کو آگے تک نہیں ذلیل۔ جی اب دیکھیں پھر آگے فرمایا کہ ہر دو مد مقابل کو خصم کہتے ہیں۔ خصم یہ قرآن کے الفاظ بھی، حدیث کے الفاظ بھی اور علمی الفاظ